السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. میں اس میں سیاسی اور عسکری مختلف خبریں جو ہے وہ شامل تو کروں گا، لیکن ایک خبر کے بارے میں جو کہ بالکل ہٹ کے ہے، میں ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. وہ الگ خبر جو اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈکی بھائی کے حوالے سے. میں پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات نہیں کر سکا. ڈکی بھائی کا ویلاگ جو ہے وہ انہوں نے بڑی دیر کے بعد دوبارہ انہوں نے کیا، اور اس کے اندر تقریباً 52 منٹ کی وہ ویڈیو تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی. اس میں انہوں نے بتایا کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں اور ان کی فیملی کو کس طرح ہراساں کیا گیا. سرفراز چودھری جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے NCCI کے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے، جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی، اور اس کے بعد کس طرح ان کے اوپر تشدد کیا گیا. ان کو حراست کے اندر جو ہے وہ تشدد کیوں کیا جا رہا تھا، صرف پیسے ہتھیانے کی خاطر کس طرح بٹورا جا رہا تھا پیسہ، اور کس طرح ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا. ان کو یا ان کی وائف کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب اگر تم اتنے پیسے دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری وائف کے خلاف بھی جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے. ڈکی بھائی نے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ بگ بردر کا انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے نام نہیں لیا کہ وہ بگ بردر کون ہے جو ان کی مدد کے لیے آیا، وہ کون ہے بگ بردر جس نے بیسکلی اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کی. اب میں کچھ حد تک اس ساری انویسٹیگیشن کے بارے میں خود بھی ایک گواہ ہوں. گواہ سے مراد کہ مجھے پتا تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پیچھے سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تو میں آپ کے ساتھ چند ڈیٹیلز جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہی سرفراز چودھری، ان کو ہم نے بھی پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا تھا. اب ظاہری بات ہے وہ سٹوری بالکل اس وقت آئی تھی اور ہم بھی اس سٹوری کو اسی طرح فالو کر رہے تھے. اور سرفراز چودھری نے آ کے جس طرح کے بیانات دیے تھے، اور سرفراز چودھری سے میری کیا گفتگو ہوتی رہی، میں ساری ڈیٹیلز اب آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ ڈکی بھائی نے بھی جو ہے وہ یہ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتہائی افسوسناک بات ہے جس طرح ڈکی بھائی اور ان کی فیملی کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا. یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ڈکی بھائی تو ایک ایسی شخصیت ہے نا جن کے پاس پورا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، جن کے پاس کیمرہ ہے، جن کے پاس اپنا بیان کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے، اپنی کہانی بتانے کا ایک سلسلہ جو ہے، ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اندر آ کے وہ یہ سب کچھ بتا سکتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا. آپ صرف اندازہ کیجئے کہ اس ملک کے اندر دور دراز کے گاؤں دیہات کے اندر ایک پولیس والا یا ایک SHO وہ ایک غریب خاندان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور جن کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بتانے کے لیے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے اپنی آپ بیتی بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. ڈکی بھائی ایک ایسی شخصیت جس کو پورا پاکستان جانتا ہے. جب ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو جو ان نون ایک عام پاکستانی ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا، جن کے بارے میں طاقت والوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو پھر ان کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہوگا. سرفراز چودھری کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ کس طرح ہوا. جب یہ سٹوری بیسکلی سامنے آئی تو ہم نے NCCI سے ہم نے اس وقت رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ جناب اس سٹوری کے اوپر جو ہے وہ ہم مزید کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے جو بھی ترجمان ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم ان کو بلانا چاہیں گے انٹرویو کے لیے. تو اس وقت NCCI نے ہمیں سرفراز چودھری کا نام دیا کہ جناب آپ ان کو بلا لیجئے، یہ لاہور میں ہی ہوتے ہیں اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو دے دیں گے. میں سرفراز چودھری سے نہ کبھی ملا تھا، نہ کبھی میری فون پہ بات ہوئی تھی. پہلی دفعہ ہم نے ان کو فون کیا اور میں نے پوچھا کہ جی آپ انٹرویو دینا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل انٹرویو دینا چاہوں گا، اور وہ آ گئے انٹرویو دینے کے لیے. اب جب وہ آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس انٹرویو سے پہلے جب 5-10 منٹ کی ہماری نشست ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے جو اس وقت گفتگو کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جناب یہ جو کیس ہے، یہ جو جوئے کی تشہیر کا جو کیس ہے، اس کو جناب ہائیسٹ لیول سے جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ ہائیسٹ لیول سے کیا مراد ہے آپ کی، مطلب کون اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر دیکھ رہا ہے. اب میں یہی سمجھا کہ ہائیسٹ لیول سے مراد ہے کہ موسٹ پرابلی شاید پرائم منسٹر ہاؤس سے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو ہے اس کو دیکھا جا رہا تھا. تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ جناب ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. میرے لیے ذرا کچھ حیران کن بات تھی کہ بھئی ملٹری انٹیلیجنس کا جوئے کی تشہیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پن اپ کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ نیشنل سیکیورٹی کا تو ایشو نہیں ہے، ایک کرمنل پروسیڈنگز ہیں، تو اس کے ساتھ کیا تعلق. لیکن میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مطلب وہ یہ بول رہے ہیں لیکن یہ ان کا کہنا تھا سارا کچھ. اور انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو بالکل وہاں سے آبزرو کیا جا رہا ہے اور مجھے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے. اس کے بعد انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ کیا. پوڈ کاسٹ کے اندر جو کچھ بھی کہا، جو بھی گفتگو ہوئی، وہ میرے خیال میں آپ آلریڈی اس پوڈ کاسٹ میں سن چکے ہیں. ایک بات کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی اس پوڈ کاسٹ کے اندر، جب سرفراز چودھری سے میں نے اس وقت یہ بات پوچھی کہ انہوں نے کہا جی یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے.
تو اس سے دیکھیں جی بچوں کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا جی مورل پولیسنگ بھی NCCI کا کام ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جی جی بالکل مورل پولیسنگ بھی جو ہے وہ ہمارا کام ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو میرے لیے ذرا کچھ حیران کن بات تھی کہ جس طرح وہ اس بات کو ایکسپلین کر رہے تھے. بہرحال وہ پوڈ کاسٹ ہوا. اس پوڈ کاسٹ کے بعد انہوں نے جا کے اور بھی بہت سے انٹرویوز دیے. میں کوئی پہلا شخص نہیں تھا, مجھ سے پہلے بھی وہ مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دے چکے تھے. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. سرفراز چودھری سے ہمارا رابطہ رہا بھی. سرفراز چودھری سے ہم اپڈیٹس لیتے رہتے تھے کہ جناب ڈکی بھائی, اچھا کہیں پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. میں کئی دفعہ ان سے پوچھتا رہا کہ جی ڈکی بھائی کے اوپر کوئی تشدد تو نہیں ہو رہا. تو وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ڈکی بھائی کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا, کچھ نہیں ہو رہا. اور ڈکی بھائی تو بڑا زبردست کوآپریٹ کر رہے ہیں اور اپنے سارے اکاؤنٹس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور ڈیٹیلس بھی بتا رہے ہیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک انہوں نے کانفرنس کال بھی اس وقت کی تھی اپنے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو. ہماری کانفرنس کال کے اندر انہوں نے لائن پہ لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے فلاں بینک کے اندر جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس ہم نے جو ہے وہ ٹریس کر لیے ہیں اور ڈکی بھائی ساری ڈیٹیل جو ہے ہمیں خود بتا رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. خیر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا, عدالت کے اندر معاملات جو ہے وہ چلتے رہے, اسی طرح آگے کنٹینیو کیے. اس کے بعد الٹیمیٹلی میری ایک سورس کے ذریعے جو ہے مجھے میری بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جناب میرے لیے حیران کن بات تھی, یہ کئی ہفتوں کے بعد ڈکی بھائی کا معاملہ جب چل رہا تھا اس کے کئی ہفتوں کے بعد جو ہے میری ایک سورس نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سرفراز چودھری کے خلاف جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اب میں ایک دم میں چونک گیا کیونکہ مجھے تو سرفراز چودھری نے یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کی ایما کے اوپر کیا جا رہا ہے اور ایکچولی وہ یہ چاہتے ہیں سب کچھ یہ کرنا. تو میں نے پھر اس کے بعد اس کو ڈگ کرنا شروع کیا, تھوڑی سی ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈگ کرنا شروع کیا, انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا. تو پتہ لگا کہ واقعی سرفراز چودھری کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور اس وقت سرفراز چودھری کو خود بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے ان کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. میری سورس نے مجھے یہ بات بتائی کہ صرف سرفراز چودھری نہیں بلکہ سرفراز چودھری کے ذریعے جب وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایک کھرا ایک اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے, تو اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ صرف سرفراز چودھری نہیں, یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, ایک پورا ایک گینگ ہے NCCI کے اندر جو بیسکلی اس طرح مختلف لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کرتا ہے, ان کے اگینسٹ کارروائی شروع کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی لیے اور یہ میرا خیال میں یہ میرا تجزیہ ہے کہ ڈکی بھائی جس بگ بردر کی بیسکلی بات کر رہے ہیں, آئی ایم پریٹی شیور یہ بیسکلی ملٹری انٹیلیجنس کی بات کی جا رہی ہے جن کا وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں نے ان سے کہا بھی کہ جی آپ نے میری اتنی مدد کی ہے, آپ نے اس معاملے کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا ہے, تو مجھے آپ کا نام لینے دے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ہمارا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم صرف آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے اور ہمارا کام صرف ہیلپ کرنا ہے. میرا خیال میں یہ بیسکلی ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اور ملٹری انٹیلیجنس کے مختلف آفیسرز جو ہیں وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے. مجھے ان افراد کے بارے میں, ان آفیسرز کے بارے میں بھی پتہ ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ ایک ویلاگ کیا بھی تھا, ہم نے ایک ویلاگ بتایا بھی تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ NCCI کے آفیسرز کی جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے. تو ڈکی بھائی ایکچولی جس بگ بردر کی بات کر رہے ہیں وہ بگ بردر ہے جو بیسکلی NCCI کی یہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا تھا. خوشی اس بات کی ہے کہ الٹیمیٹلی ڈکی بھائی کو جو ہے یہ ریلیف ملا ہے اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا اٹ از ایبسلیوٹلی شاکنگ اینڈ ہارریبل کہ جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں پاور تھی اس نے پاور کو کس طرح ابیوز کیا, پاور کو کس طرح جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا. میرا خیال میں وہ ابھی بھی وہ انجام تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملات ابھی مزید انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور بھی کئی لوگوں کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے, کئی لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اگینسٹ انکوائریز کھل گئی ہیں اور ان کے پرانے کیسز بھی کھل گئے ہیں. سو یہ معاملہ بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ معاملہ بھی مزید آگے بھی چلے گا. اور کئی اور بھی یوٹیوبرز ہیں جن کے بارے میں بھی یہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو بھی اسی طرح ہی NCCI کے یہ چند افسران جو ہیں وہ کیا اسی طرح ہی بلیک میل کرتے تھے صرف ان سے پیسے ہتھیانے کی خاطر. تو یہ معاملہ جو ہے میں نے سوچا اس کے بارے میں جو ہے تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کر دی جائیں. اس کے علاوہ ایک اور آج جو تقریب منعقد ہوئی, چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو GHQ راولپنڈی میں گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا گیا. تینوں مسلح افواج کے دستوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی پیش کی. اس موقع پر پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے. بعد میں چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے.
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. بالا کمان کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ طالبان کے پاس خارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے. تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. تو یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جو ہے وہ آج اس تقریب سے یہ خطاب کیا گیا. اس کے علاوہ پچھلے 3-4 دن کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ DGI کی جو پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو پشاور کے اندر جلسہ منعقد کیا گیا، آج کا دن جو ہے جو سیاسی قیادت ہے ملک کی، اس کی جانب سے جو ہے وہ اسی سلسلے کو جو DGI کی پریس کانفرنس جو میں ایک بیس بنائی گئی تھی، اسی معاملے کو جو ہے وہ مزید آگے لے جایا گیا اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹارگٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ بات واضح ہے کہ ISPR کا جوابی موقف بالکل مناسب تھا، کیونکہ اگر کوئی سیاسی جماعت، اس کے کارکن اور اس کے ترجمان ملک اور بیرون ملک مسلسل فوج کو نشانہ بناتے رہیں تو ایک نہ ایک دن ادارے کا صبر بھی ختم ہو جاتا ہے. طاقت کے حصول کے لیے انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے. ایسے رویوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. گزشتہ 1-2 برسوں میں PTI نے شہداء کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا، نہ ہی وہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں. جب صورتحال یہ ہو تو DGI کیوں جواب نہ دیں؟ انہیں مکمل حق حاصل ہے کہ وہ ایسے بیانیوں کا جواب دیں جو اداروں کو کمزور کرتے ہوں. اگرچہ ہمارے درمیان کئی اختلافات اور تنازع موجود ہیں، لیکن دہشت گردی کے مسئلے پر پوری قوم کو متحد رہنا چاہیے. تو مطلب منسٹر فار ڈیفنس بھی جو ہے وہ وہی پوزیشن لے رہے ہیں جو ISPR کی جانب سے لی گئی تھی. اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان دیا. انہوں نے کہا پاک فوج اور اس کے سربراہ پر تنقید بلیک میلنگ ہے. یہ لوگ پھر کسی کاندھے کے ذریعے اقتدار چاہتے ہیں. عوام نے پشاور میں PTI جلسے میں ان کا حال دیکھ لیا ہے. پشاور جلسے میں سوائے گالم گلوچ اور تنقید کے کچھ نہیں تھا. DGI نے ان کے بارے میں جو باتیں محاورتاً بولی، پشاور کے جلسے میں ثابت ہو گیا کہ یہ اصل میں وہی ہیں. کسی کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار تک پہنچنے والے آج اداروں کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہے ہیں. پشاور جلسے میں اداروں پر الزام تراشی کی گئی. ہر روز بانی PTI کے ایکس ہینڈل سے ملکی اداروں کے خلاف بیجا تنقید کی جاتی ہے. کب تو کوئی خاموشی اختیار کر سکتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ لوگ اڈیالہ جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں. یہ اگر اب اڈیالہ کے باہر تماشا کریں گے تو جیل میں قید دوسرے قیدیوں کے لیے بھی خطرہ بنیں گے. تو قیدی کو وہاں رکھا جائے گا جہاں وہ محفوظ ہوں. شعبدہ بازوں کو بتایا جائے گا کہ قانون کی عملداری کیسے ہوتی ہے. ذہنی مریض کبھی بھی ملک کے حق میں بات نہیں کرے گا. ذہنی مریض سے کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہوگا. کندھے نہ ہوتے تو آپ تو وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے تھے. جو ہری پور کا الیکشن نہیں جیت سکے وہ لاہور اور فیصل آباد میں کیا مقابلہ کریں گے. اس کے علاوہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کل شہزاد اقبال صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. بڑی سخت قسم کی انہوں نے لینگویج یوز کی. انہوں نے کہا جی -1 مان لیں ورنہ پوری پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو سکتی ہے. اب ایکشن پر ڈبل ریاکشن ہوگا. PTI کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں. DGI کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سے لوگ سرنڈر کر چکے ہیں. بانی کی بہنوں نے وہ کام کر دیا جو حکومت کو پتہ نہیں تھا. بہنوں نے بتا دیا کہ ملاقات نہ ہو تو بانی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. PTI کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. PTI والوں کو ملک سے محبت نہیں، ایک نیا سیاسی لفظ آ گیا ہے، ایسی کی تیسی. اب 1 انچ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، رگڑ دیں گے. تو یہ ڈائریکٹ ایک وارننگ تھی پاکستان تحریک انصاف کو جو فیصل واڈا صاحب کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی. اور اسی طرح آج سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اسی مدعے کے اوپر. اور انہوں نے کہا کہ جناب تم اپنی بکواس اور گندی زبان سے فوج کو متنازع بناتے ہو. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. سرخ لکیر عبور کرنے والوں کی سزا آئین میں درج ہے. تحریک انصاف نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. وفاق میں نفاق پھیلانے والوں کو غدار کہا جاتا ہے. بھارت کے ساتھ مل کر سازش کرنے والوں کو ملک دشمن کہا جاتا ہے. ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے. قومی سلامتی پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کی سزا آئین میں واضح ہے. اس کے علاوہ ایک اخبار ہے جناب نئی بات، اس کے اندر ایک یہ ٹائٹل آپ اسکرین پہ دیکھیے گا. اس پہ لکھا ہوا ہے جناب، اس کی شہ سرخی ہے PTI ختم شد اور بانی PTI غلط، فوج درست، وفاقی صوبائی وزراء کے اعلانات.
تو پی ٹی آئی ختم شد عام طور پہ جو ہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ اکثر یہ ٹویٹ کیا کرتی تھیں اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز تھے وہ بڑا ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اب یہ شہ سرخی جو ہے وہ اخباروں تک بھی پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملے کے اوپر جو ہے وہ معاملے کے اوپر ایکس سروس مین سوسائٹی ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک میڈیا ٹاک کی گئی. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی دہشت گردوں کی سہولت کار بن چکی ہے, پابندی لگنی چاہیے. عہدیداروں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت قومی سلامتی اداروں کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے, اس سیاسی نہیں دہشت گرد جماعت بن گئی ہے, پابندی عائد کی جائے. فیلڈ مارشل کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھارت اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. پی ٹی آئی کو صرف حکومت چاہیے, حکومت مل جائے تو یہ فیلڈ مارشل کے گیت گانا شروع کر دیں گے. تو اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومت اگر ریاست کو سپورٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجبوراً گورنر راج لگے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی جلسے کا کیا مقصد تھا یہ علم نہیں, صوبے کے حالات جب خراب ہو جائیں تو پھر گورنر راج لگ سکتا ہے. صوبائی حکومت اگر ریاست کو سپورٹ کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کرتی تو پھر مجبوراً گورنر راج لگے گا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو احتجاج سے کچھ نہیں ملے گا, اس بار پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکے گی, فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے, سڑکوں پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر نے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, وہ کبھی مائنس نہیں ہو سکتے, خیبر پختونخوا میں کبھی گورنر راج نہیں لگے گا. اس کے علاوہ جنگ نے ایک سٹوری دی ہے. انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد پارٹی کی سرگرمیوں میں غیر حاضر ہیں اور پارٹی سے مالی تعاون بھی انہوں نے اب بند کر دیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق گنڈا پور یوم سیاہ کے موقع پر پشاور میں موجود نہیں تھے, جلسے میں بھی شریک نہیں ہوئے اور اسلام آباد میں ارکان اسمبلی کے احتجاج میں بھی وہ شامل نہیں تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈا پور پارٹی کے اہم اجلاسوں میں بھی شریک نہیں ہو رہے اور انہوں نے پارٹی کے بیشتر رہنماؤں سے رابطہ بھی اپنا منقطع کر دیا ہے. سابق وزیر اعلیٰ کے ترجمان فراز مغل نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنے آبائی علاقے میں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھی تحریک بانی تحریک کی کال دیں گے علی امین صف اول میں کھڑے ہوں گے. بہرحال فی الحال تو گنڈا پور صاحب نہ صف اول نہ صف دوم میں کہیں پہ بھی فی الحال نظر نہیں آ رہے. اس کے علاوہ جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے سیاست کا خاتمہ, سوال کیا, انہوں نے کویشچن مارک ہے اس کے اوپر. کہتے ہیں جی سیاست کی آزادی جمہوریت سے مشروط ہوتی ہے, مگر ہر سیاستدان نے لبرل جمہوریت کے اصولوں سے انحراف کیا, اپنے لیے اور اصول رکھے اور اپنے مخالف کے لیے کچھ اور. ایسی جمہوریت اور ایسی سیاست نے زوال پذیر ہونا ہی تھا. اس سوال کا جواب کون دے گا کہ نہ تو عمران خان عوامی مینڈیٹ کے سب سے بڑے ایوان قومی اسمبلی میں جاتے تھے اور نہ ہی شہباز شریف یا نواز شریف. حکومت کے دوران نہ تو عمران خان نے کبھی اپنی پارٹی کی تنظیم یا مشورے لینے کی ضرورت محسوس کی اور نہ آج وزیر اعظم شہباز شریف یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ایسی کوئی ضرورت محسوس کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی مرکزی پنجاب میں کوئی سپیس نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کی پنجاب میں سرے سے کوئی تنظیم ہی نہیں, اور اگر ان کی ووٹ پاور ہے تو اسٹریٹ پاور دور دور تک نظر نہیں آتی. جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیاں پریشر گروپس ہیں, پنجاب میں مقبول جماعتیں نہیں. اگر ایسی میں فی الحال سیاست کے خاتمے پر فاتحہ نہ پڑی جائے تو اور کیا کیا جائے. پچھلے 70 سال میں سیاسی جماعتوں اور وزرائے اعظم پر اس قدر حملے ہوئے ہیں کہ ان کے جست میں جسم کم ہیں اور چھید زیادہ. جب ملک کو چلانے والے منتخب حکمران چاہیں وہ حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں ہی اس قدر زخمی اور لہو لہان ہیں تو وہ سیاست کو کیسے سنبھالیں گے اور ملک کیسے چلائیں گے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحاد تحریک انصاف کی سیاست کے خاتمے کو قبول کر چکا ہے, کیونکہ واضح اشارہ مل چکا ہے کہ بانی اور تحریک انصاف کے بارے میں مقتدر کے پاس ایسے واضح ثبوت ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت ملکی افواج کو توڑنے اور نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ مقتدرہ کے لیے تحریک انصاف کسی طرح قابل قبول نہیں. لگتا ہے کہ نون نے اس ایجنڈے کو اپنی سیاست, تقدیر اور واحد آپشن ہونے کی وجہ سے ہو بہو مان لیا ہے. اب مقتدرہ اور نون لیگ دونوں متفق ہیں کہ انصافی سیاست کو سرے سے مکا دیا جائے. مگر سوال یہ ہے کہ اگر سیاست کے سالن سے مرچ نکل گئی تو نونی نمک کس حد تک شامل حال رہ سکے گا. سیاست میں اپوزیشن نہ ہو تو حکومت بھی کھوکھلی لگتی ہے. سیاست کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری اب نون پر ہے, وگرنہ واقعی سیاست مر جائے گی. اب یہ جو ساری گفتگو میں ابھی تک آپ کو سنا چکا ہوں مختلف وزراء کی جانب سے, اور سہیل وڑائچ صاحب کا کالم, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اور جو بھی معاملات ابھی تک پچھلے چند دنوں میں ہوئے ہیں, اور جس طرح یہ شہ سرخی آپ نے دیکھی ہے کہ جی پی ٹی آئی ختم شد, تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرف آہستہ آہستہ لے کے جائے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس دن جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے اسی وقت آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ مجھے بیسکلی ایک اعلان تھا آنے والے دنوں کے حوالے سے. جس طرح پریڈکشن کی جاتی ہے نا, محکمہ موسمیات آپ کو بتاتا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ بارش کہاں ہوگی اور طوفان کہاں پہ آئے گا, جھکڑ کدھر چلیں گے, خشک سالی کہاں پہ ہوگی. یہ بیسکلی ایک پولیٹیکل ویدر رپورٹ تھی.
اگر اس کو اس طرح لیا جائے. یہ ایک پولیٹیکل ویدر رپورٹ تھی کہ آنے والے ہفتوں میں, آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے وہ کہانی کس طرف جانے لگی ہے. اور اس کا پہلا میرے خیال میں جو ایک ٹیسٹ ہوگا وہ کل آپ کے سامنے نظر آئے گا, جب منگل والے دن جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کا دن ہے. تو اسی دن پتہ لگ جائے گا, کل ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ ٹیمپریچر کیسا ہوتا ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.